ناظرین گرامی، ایک میاں بیوی جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آ کر آباد ہوئے، کچھ ہی عرصے کے دوران محلے بھر میں خاتون خانہ اور ان کے شوہر میں بے مثال ہم آہنگی اور بہترین ازدواجی تعلقات کی دھوم مچ گئی۔ لوگ حیران ہوتے کہ ان میاں بیوی کی شادی کو 25-30 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کس قدر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی باہمی محبت دیدنی ہے۔ محلے کی چند عورتیں ایک بار اکٹھی ہو کر خاتون کے پاس گئیں اور ان کی شاندار ازدواجی زندگی کا راز پوچھا۔ خاتون نے ان کا خیر مقدم کیا، خاطر مدارت کی، اور پھر جب سوال سنا تو مسکرا کر بولی، آپ لوگوں کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عورتوں نے جواب دیا، میاں بیوی میں بہت اچھا تعلق اور باہمی محبت کے پیچھے 4-5 فیکٹرز ہوتے ہیں۔ بیوی بہت اچھے کھانے پکاتی ہو اور یوں معدے کے راستے خاوند کے دل میں گھر کر لے، وہ خوبصورت ہو اور خاوند اس کی جسمانی خوبصورتی کا اسیر ہو جائے، اس کا نسب اعلیٰ ہو اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے مرد اس کا احترام کرنے پر مجبور ہو، اولاد سعادت مند ہو جس کی وجہ سے خاوند خوش ہو اور اولاد کی تربیت پر اپنی بیوی کا ممنون ہو جائے۔ سب سے آخری وجہ وہ ٹوٹکا یا جادو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بیوی مرد کو ہاتھ تلے رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون مسکرائی اور ان کی تصحیح کرتے ہوئے بولی، کھانا بہت اہم ہے اور اس کے ذریعے خاوند کو خوش رکھا جا سکتا ہے، لیکن کھانے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا باعث نزاع بن جائے۔ جسمانی خوبصورتی کی ایک میعاد ہوتی ہے، وقت کے ساتھ یہ ڈھل جاتی ہے۔ اپنی خوبصورتی کو کسی حد تک عمر کے ساتھ ساتھ برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بیماریاں بھی انسان کے تعاقب میں ہوتی ہیں۔ معمولی سی غفلت کسی سنگین بیماری تک پہنچا دیتی ہے اور آخر جسمانی حسن کا سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ اعلیٰ نسب یا خاندانی وجاہت سے مرد جلد اکتا جاتا ہے اور پھر یہ کارڈ بے اثر ہو جاتا ہے۔ سعادت مند اولاد مرد کا فخر ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اولاد کی اچھائیاں باپ کے کھاتے میں جاتی ہیں اور برائیاں ماں کے، اور ظاہر ہے باپ کی نظر میں اولاد کی خامیاں اوجھل نہیں رہ سکتی، کوئی نہ کوئی نظر آ ہی جاتی ہے اور لڑائی کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، آخری بات ایسی ہے جو مفید ہے، مرد کو ٹوٹکے یا جادو کے ذریعے قابو کیا جا سکتا ہے۔ جادو والی بات سن کر فطری طور پر خواتین کی تجسس والی رگ بھڑکی۔ انہوں نے جادو کی تفصیل پوچھنی چاہی کہ کوئی تعویذ ہے یا دم کی ہوئی چینی یا پھر کچھ اور۔ اس پر جہاں دیدہ عربی خاتون نے اپنی کامیاب زندگی کا نچوڑ بتاتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، جادو کے 3 جملے ہیں اور 2 بنیادی اصول۔ جادو کے جملے ہیں، جی اچھا، بہت بہتر، آئندہ یہ نہیں ہوگا، جبکہ 2 اصول یہ ہیں، اپنی غلطی کا کبھی دفاع نہ کرنا اور تنقید کو مثبت لیتے ہوئے اسے انا کا مسئلہ نہ بنانا۔ پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جب میری شادی ہوئی تو شروع میں بڑی پریشانیاں ہوئیں۔ خاوند ایک سرکش اڑیل گھوڑے کی مانند تھا جو بات بات پر بدک جائے، غصہ جلدی آ جاتا اور پھر جب بحث کی جاتی تو یہ انتہا پر پہنچ جاتا۔ ادھر میں بھی گھر کی لاڈلی تھی، تھوڑی سی تنقید مجھے مضطرب اور پریشان کر دیتی۔ غلطی ہو جانے کے بعد تسلیم نہ کرتی بلکہ الزام دوسروں پر دھر دیتی۔ میری انا مجھے منفی رخ پر لے جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ ہماری شادی ختم ہو جاتی، مگر ایک روز میری ایک بزرگ عزیزہ ملنے آئیں۔ 1-2 دن رہیں تو انہیں سب چیزوں کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے جادو کے ان 3 جملوں اور 2 اصولوں سے روشناس کرایا اور سمجھایا کہ انہیں اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد سے زندگی ہی بدل گئی۔ میں نے خاوند سے بحث میں الجھنا ہی چھوڑ دیا۔ جب اپنی غلطی ہوتی تو فوراً اسے تسلیم کر لیتی اور پھر اسے دوبارہ نہ دہرانے کا عہد کرتی۔ جب غلطی میری نہ ہوتی تب بھی خاموش ہو جاتی۔ خاوند آگ بگولا ہوتا تو اسے جادو کے 3 جملوں سے ٹھنڈا کر لیتی۔ چیزوں کو انا کا مسئلہ بنانا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ جن باتوں کو آج ہم پہاڑ جتنا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ چیونٹی کی طرح ننھی نظر آنے لگتی۔ خاوند کے غصے کا ترکی با ترکی جواب نہ دینے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کا پارا فوراً نیچے آ جاتا اور پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے پیار بھری باتیں کرنے لگتا۔ رفتہ رفتہ اس نے غصہ کرنا ہی کم کر دیا۔ یوں اپنے جادو کی وجہ سے معاملہ سدھر گیا۔ محلے کی عورتیں جو یہ طولانی تقریر سن کر بور ہو رہی تھی، چڑھ کر بولیں، آپ کی باتیں عجیب ہیں، آخر ہم اپنے خاوندوں کے ہاتھوں عزت نفس کیوں مجروح کرائیں؟ پھر ڈانٹ کے بعد
میاں کی پیار بھری باتوں پر کس طرح یقین کیا جائے، سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر عورت ہی کیوں تنقید برداشت کرے۔ تجزیہ کار خاتون نے جواب دیا، دیکھو چند باتیں سمجھ لو تو یہ سب شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ عورت گھر کی مالکہ ہے اور مرد مکان کا۔ بچے اگر باہر گلی میں گڑبڑ کریں گے تو محلے والوں کی ناراضگی کا نشانہ مالک مکان کو بننا پڑے گا۔ گھر کے اندر مسائل پیدا کریں گے تو گھر کی مالکہ کو۔ بیوی کو ویسے بھی شوہر کا نباز ہونا چاہیے، جراح نہیں۔ یہ سرجری جراحی کا کام وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بیوی کو اپنے لیے محفوظ قلعہ چاہیے ہوتا ہے اور مرد کو سکون۔ خوشگوار گھریلو زندگی میں دونوں کو اپنی پسند کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ رہی عزت نفس تو وہ انسان اپنے ہاتھوں خود مجروح کرتا ہے۔ کوئی بھی معقول شخص بلا وجہ غصہ نہیں کرتا، اس لیے وجہ کا سبب بننے والے کو کبھی غصہ برداشت بھی کر لینا چاہیے، اس کی ہمت اور قوت پیدا کی جائے۔ اب بچا آخری سوال کہ عورت ہی کیوں؟ جواب ہے کہ عورت نہیں بلکہ ماں یا بیوی۔ یوں سمجھ لو کہ جو ذمہ دار ہوگا وہ برداشت کرے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ اپنے اندر تحمل، برداشت اور انڈرسٹینڈنگ لا کر بہت سے بڑے بڑے مسائل کو جنم لینے سے روکا جا سکتا ہے۔ آخری تجزیے میں گھر اور زندگی کا سکون اہمیت رکھتا ہے۔ ٹکراؤ، مقابلہ بازی اور انا کی تسکین وقتی آسودگی تو دے سکتی ہے، مگر جو کانٹے اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے وہ ہر حال میں ہمیں ہی چننے پڑیں گے۔